اب مسئلہ سمجھو، تدبیر اور تقدیر۔ تدبیر نام ہے اسباب اختیار کرنے کا، کیونکہ بندے کی طرف تقدیر معلق ہے، لہذا اسباب اختیار کرو۔ اور تقدیر اللہ کی طرف طے شدہ ہے، لہذا جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ کو ازل سے معلوم ہے، لہذا واقعہ ہونے کے بعد اس پر اعتماد کرو۔ پھر اسے میں کھولتا ہوں، آپ کا لڑکا بیمار ہو، اللہ نہ کرے سب کی اولاد تندرست رہے، بیمار ہوا، آپ فوراً بچے کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، بہتر سے بہتر علاج کرتے ہیں۔ ہر آدمی یہ کہتا ہے، کوئی شخص یہ کہہ کر بیٹھا نہیں رہتا میں تو نہیں کراتا علاج، مرنا ہو مرے گا، جینا ہو جیے گا، میں تو علاج نہیں کراتا۔ ایسا کوئی نہیں کرتا۔ ہر آدمی بہتر سے بہتر علاج کراتا ہے، وہ چاہے کہ بیماری سے اچھا ہو جائے، بچہ موت سے بچ جائے، یہ تدبیر ہے۔ بچہ قضائے الہی سے مر گیا، اللہ کا ازل سے فیصلہ تھا کہ اس بیماری میں بچہ مرے گا۔ قضائے الہی کا یہ مطلب ہے اللہ کا ازل سے جو فیصلہ تھا اس فیصلے کے مطابق مر گیا۔ تو اب تقدیر پہ بھروسہ کرنا ہے کہ اللہ نے جو مقدر کیا تھا وہ ہوا۔ اب جزا فضا کرنا، آپے سے باہر ہو جانا، اللہ پاک کو گالیاں دینا کہ میرا ایک لڑکا رہ گیا تھا لینے کے لیے اور کسی کا کوئی لڑکا نہیں تھا، ارے جس کا بھی لڑکا لیں گے وہ گالیاں دے گا اللہ نے آپ کو، یہ نہیں چاہیے۔ اب تقدیر پر اعتماد کرو، یہ کہو کہ اللہ نے جو مقدر کیا تھا وہ ہو، اور صبر کرو۔ تو واقعہ ہونے سے پہلے تدبیر کرنی ہے، کیونکہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں اسباب کو اختیار کرنا، اور یہ اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے کہ بیمار پڑو علاج معالجہ کرو، سنت ہے۔ حکیم جو پرہیز بتلائے وہ پورا پرہیز کرو، اسباب اختیار کرو، یہ اختیار کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ روزی اللہ کے ذمے ہے، لیکن حدیث ہے کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمانا بھی فرض ہے، مگر دوسرے نمبر کا، سیکنڈ نمبر کا فرض ہے۔ پہلے نمبر کا فرض نماز روزہ زکوٰۃ حج ہیں، ان سے نمٹو، اب حلال کماؤ، حلال کمانا بھی فرض ہے۔ تب کوئی کہے کہ روزی اللہ کے ذمے ہے تو پھر حلال کمانا فرض کیوں ہے؟ یہ سبب ہے، روزی کا سبب ہے، اور اسباب کا اختیار کرنا لازم ہے۔ کی دکان کی، مگر اتنا رزق نہیں ملا جتنا وہ چاہتا تھا، تنگی ہے، تو اللہ کی تقدیر پر اعتماد کرو، خوب ہاتھ پیرا ہلاؤ، پھر جو کچھ مقدر میں ہے وہ ملے گا۔ لیکن سبب ہی اختیار نہیں کیا، مقدر پر اعتماد کر کے بیٹھ گیا تو یہ حماقت ہے، پاگل پن ہے۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں اسباب اختیار کرنے ہیں، پھر جو کچھ ہو اس پر صبر کرنا ہے، اسی کا نام تقدیر ہے۔ ایک حدیث شریف ہے مشکات میں کتاب القدر میں ہے، ایک صحابی نے پوچھا ارأیت یا رسول اللہ روقا نسترقیہا ودواء نتداویہا ایرد من قدر اللہ شیئا قال ہی من قدر اللہ۔ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب ہم بیمار پڑے ہیں تو جو علاج معالجے کرتے ہیں، فوراً بھاگتے ہیں، ہاسپٹل میں جاتے ہیں، ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، علاج معالجے کرتے ہیں، پھر ڈاکٹر جو پرہیز بتلاتا ہے وہ پرہیز بھی ہم کرتے ہیں، تو کیا یہ دوا دارو اور یہ پرہیز اللہ کی تقدیر کو ٹلا سکتے ہیں؟ اللہ کی پلاننگ میں ایک بات طے ہے،
اس کو یہ دوا دارو علاج معالجہ اور تدبیر یہ اس سے تقدیر کو ٹلا سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا تقدیر کو ٹلانے کا کیا مطلب؟ یہی جو تم دوا دارو کرتے ہو اور پرہیز کرتے ہو یہی تقدیر ہے، یہی کرتے ہو یہی تقدیر ہے۔ فرمایا ارأیت، بتلائیے، دوا نتداوی بھی، وہ علاج معالجہ جو ہم کراتے ہیں، وہ توقات نتقیہا، اور وہ پرہیز جو ہم کرتے ہیں بیماری میں پرہیز کرتے ہیں، ایرد من قدر اللہ شیئا، کیا وہ اللہ کی تقدیر میں سے کوئی چیز دور کر سکتے ہیں، ٹلا سکتے ہیں؟ قال ہی من قدر اللہ، فرمایا یہی تو اللہ کی تقدیر ہے، یہ جو تم کرتے ہو یہی تقدیر ہے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ یہ جو علاج معالجہ اور پرہیز اور احتیاط یہی تو اسباب ہیں، تندرستی صحت کے اسباب ہیں، اور اس کو حضور نے فرمایا کہ یہ سب تقدیر میں ہیں، اللہ کی پلاننگ کے ماتحت ہیں۔